جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس ملک پاکستان کی محافظت فرما۔ میرے مالک ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رکھے۔ سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میری مخدومہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اجازت ہے نا نوکری شروع؟ بالکل حاضری والی بات ہے۔ آج کے دن کی مکمل ترتیب لاہور والی طرف تھی اور جانا بھی وہیں کا سفر کرنا ہے، اس لیے جلدی میں آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ بھی اپنے دامن میں لائے ہیں اسے قبول کیجیے گا۔ 13 رجب ابھی گزری ہے، اس حوالے سے ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ اس بادشاہ کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی، اس کی ذرا ایکو میرے محترم بند کر دیجئے گا ساؤنڈ کو۔ اور اگر آپ لوگ بھی تکلیف نہ سمجھیں تو نام مولا، اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ایسے دو دو قدم آگے تشریف لے آئیے، ورنہ جہاں بیٹھے ہیں ویسے بھی پیارے لگ رہے ہیں۔ اگر جوان دو دو قدم آگے تشریف لے آئیں گے تو چلیں ذرا ایک بابا جعفر شاہ جی اگر آگے تشریف لے بارے دیگر، اگر آپ لوگ آگے جوان آ جائیں تو میں ممنون ہوں گا۔ آپ جو دو چار جوان ہو میرے بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اجازت ہے نا میں نوکری شروع کر سکوں؟ بہت اچھی ہے۔ 15 سے 20 منٹ کی نوکری ہے زیادہ سے زیادہ، بس ذرا سا ہاتھ کھول کے اور چہروں پہ مسکراہٹ رکھ کے دعاؤں سے نوازیے گا میرے مولا۔ بات اب شروع کر رہے ہیں۔ اس بادشاہ کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر آواز ذرا شکستہ ہے، خشک کھانسی کا شکار ہوں، تو وہ اگر اب سانس اکڑ جائے تو پھر لگاتار چلتی رہتی ہے، تو دعا کیجیے گا کہ میں نوکری کر سکوں۔ جس بادشاہ کی ماں کے مقدس قدموں کی چاپ کو کعبے کی دیواریں پہچانتی، اللہ اکبر، کیا معیار ہوگا سامعین گرامی اس ماں کا، معذرت چاہتا ہوں، کیا معیار ہوگا پیر جعفر شاہ جی، جناب سید منظر صاحب، اس ماں کا بالآخر کیا معیار ہوگا؟ بلکہ جملہ بدل کے یوں کہتا ہوں، 12 رجب کا دن گزرا، آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا، عروس شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، چاند ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے
کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی۔ جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، اور جناب عمران کے بیت الشرف سے باب العلم کی والدہ گرامی نے خرامہ خرامہ چلنا شروع کیا، اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا میرے مالک تیرا حکم تھا تو میں آ گئی، کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہی کعبہ بن جائے گا۔ دو چار طالب علمانہ باتیں ہیں، مزاج ہی یہ نہیں رہا کہ ممبر کوٹ کوٹ کے بڑی ابھی داد لے حسن بڑی بات اپنے قد سے تو کم سے کم بڑی بات کریں گے، اگر آپ کے معیار پہ آئے تو آپ ضرور نوازیں گے مجھے۔ میرے مالک تو نے بلایا کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تو علی ہے، اس نے تو جہاں جانا ہے یہ وہیں کعبہ بنا دے۔ میری مخدومہ، ہم شیعہ سنی بھائی تمام یہاں بیٹھ کے آپ کی بارگاہ عظمت پناہ میں پیشانی جھکا کے ایک سوال کرتے ہیں۔ میری مخدومہ، کلید بردار کعبہ کی آپ زوجہ ہیں۔ ہم سب مانتے ہیں کہ کعبے کے دروازے میں تالا تھا، اندر جایا نہیں جا سکتا تھا، تو تالا تھا بھی تو آپ اپنے شوہر نامدار سے چابی لیتی، تالا کھولتی، اندر تشریف لے جاتی۔ میری مخدومہ، اصول ہی یہی ہے، آپ دروازہ چھوڑ کے دیوار کے سامنے کیوں آگے کھڑی ہو گئی؟ میری مخدومہ نے فرمایا میرے بیٹے کے موالیو تم نے غور جو نہیں کی، میں جانتی ہوں، میں بھی علی کی ماں ہوں، کہ جو آنے والا ہے یہ خود علم کے شہر کا در ہے، اور در ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے۔ بابا جعفر شاہ جی، بنتا تو نہیں نا کہ صبح صبح کے ٹائم ہونے ایتھے منہ رکھ کے بھیڑاں کے میں انج تاتے ہوتا ہی تھا، تازہ تازہ میں ناشتہ کیتا ہوئے میں بھی اپنے آپ کو تکلیف ہی نہیں پاؤں۔ بڑا لمبا سفر کاٹا ہے آپ کے جو اور بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ اپنے چہروں پر فقط مسکراہٹ رکھیے گا، مضمون میرا چل رہا ہے۔ مسکرانا یا اطمینان یا رونق چہروں پہ ضروری ہے، بالخصوص تب جب والی نجف کا ذکر ہو رہا ہے، بہت ضروری ہے۔ خدا را یہ جو جوان آپ لوگ بیٹھے ہو، میری بات کو میرے بھائی اگنور نہیں کرنا۔ 13 رجب میرے بھائی نہ کوئی چھوٹی آمد ہے نہ ہی کوئی چھوٹی خوشی ہے۔ لیجئے میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے آپ جوانوں سے دعا چاہیے، بزرگ جو دے رہے ہیں دعا وہ مجھے آپ لوگوں سے چاہیے، اپنی مسکراہٹ میری جھولی میں ڈالو اور میں آپ کو سلام کروں۔ 13 رجب نہ ہی کوئی کچھ نہیں تو لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا میرے سامنے، یہ جو ابھی یہاں پہ ملیر جعفر طیار میں، عزت حسین کی قسم، یہ جملہ پڑھ کے میں کھڑا تھا، کتنی دیر وہاں خیرات ہوتی رہی مجھے نہیں پتا۔ سامعین، میں آپ کی مسکراہٹ مانگ رہا ہوں، نہ 13 رجب پہلا جملہ اپنی خطابت پر کہہ رہا ہوں، پہلی ساری تمہیدی باتیں تھیں، نہ 13 رجب کوئی چھوٹی آمد ہے نہ ہی 13 رجب کوئی چھوٹی خوشی ہے، آ کے رکھے میرے سر پہ قرآن، مجھے عزت حسین کی قسم یہ 13 رجب کو اتنا بڑا موقع ہے کہ اس 13 رجب کو امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ علی بادشاہ کو لینے، کمر سے جی بات ہے، ہم بات کرنے والے بندے ہیں، علی بادشاہ کو لینے کے لیے کعبے میں بھیا وہ نبی گئے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ اور میں گل آتا جو تھوڑے ہاتھ کھل گئے تو سمجھو میں اپنے مقصد اس کامیاب ہو گیا۔ وہ نبی گئے جو کبھی، جملہ آکھاں اجازت ہے، تمام وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو اس علاقے کی مجلسوں کی زینت ہیں، اب جملہ قبول کیجئے، وہ نبی علی کو لینے کے لیے گئے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ رکھیں اب اپنے سروں پہ قرآن اور مجھے صرف اتنی بات کا جواب دیں، کیا ہے علی مجھے تو نہیں پتا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جو ایک رات رسول ہجرت کی، جو ایک رات رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 راتیں کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ آپ لوگ ذرا میرے سامنے آ جائیے، آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر پتہ نہیں آپ سے کہاں پاکستان ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مولا سلامت رکھیں۔ جو ایک رات بستر پہ سویا، اللہ کی مرضیاں خرید۔ عمران صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو اگلے ذاکر کو ممبر پہ بھیج دیں، میرے مولا سلامت رکھیں۔ ٹائم میں نال دسی رکھیا، جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا، اذان ہے،
صلوات تلاوت فرمائیں۔ ہو گیا بھائی؟ سن لیں صلوات پڑھو بھائی۔ ٹھیک ہے جی۔ جو ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ سویا اور اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی، وہ 3 راتیں کعبے میں رکھا ہے، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ میرے جوان بھائیوں، ہم نے 13 رجب تو منانی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ پروسیس کیا تھا۔ میری مخدومہ گھر سے چلی اور کعبے کے سامنے آ گئی۔ کھڑے ہونے کی دیر تھی، کعبے کی دیوار گر گئی، میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی۔ میری مخدومہ اندر تشریف لے کے گئی، کعبے کی دیوار دوبارہ جڑ گئی۔ اب جو دیوار دوبارہ جڑی تو بیچ میں دراڑ آ گئی، لکیر آ گئی، ایک نشان آ گیا۔ اب 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ نشان دنیا کو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتا ہے۔ آخری صف تک کے عزادار کے لیے اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، بہت رکاوٹیں میری بات میں آ گئی، لیکن اب میں نے رکنا نہیں ہے۔ خدا را میرے ساتھ اس رفتار سے سفر کرنا جس رفتار سے اب میں خود چل رہا ہوں، کیونکہ کم وقت میں مجھے زیادہ باتیں آپ کو کر کے سلام کرنا ہے، یہ دیکھنا۔ اب تاخیر نہ کیجیے گا، آپ لوگ میرے ساتھ چلیے گا۔ دراڑ آ گئی، وہ نشان آج تک دنیا، خزانے خرچ کیے گئے، پیسہ لگایا گیا، سارا کچھ کیا گیا، لکیر نہیں گئی، نشان نہیں گیا۔ داد قبلہ نسیم صاحب کا جملہ، داد آپ اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ جانتے آپ بھی نہیں ہیں۔ یہ جو کعبے کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، یہ 11ویں تعمیر ہے۔ اس سے پہلے کعبہ 10 بار تعمیر ہو چکا ہے، کبھی حملے کروائے گئے، کبھی منجنیکوں سے، کبھی پتھراؤ کیا گیا، کبھی کچھ کیا گیا، کبھی کچھ کیا گیا۔ 10 بار اس سے پہلے کعبہ تعمیر ہوا، یہ 11ویں تعمیر ہے۔ اور یہ جو تعمیر ہے، یہ آج سے 400 سال پہلے ترکی کے بادشاہ نے تبرک کے طور پہ بنوائی تھی۔ ہم جس کی زیارت کرتے ہیں، نہیں سمجھ آئی علی عباس عسکری کو علی علیہ السلام کس مظہر العجائب کا نام ہے، زندہ معجزہ جعفر شاہ جی علی کا۔ انجینئرز نئی تعمیر کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں، لکیر پھر موجود ہوتی ہے۔ بھائی ہاتھ اٹھائیے گا، سر ہاتھ اٹھائیے، شرماونا نہیں ہے، کیا پہ کر دے ہو؟ میرے مولا دا ذکر کرما لو، ہاتھ چاہو بولو، نعرہ لاؤ کرما لو، لکیر پھر موجود ہوتی ہے۔ تم نے کون کون سے خزانے خرچ نہیں کیے ایک اس لکیر کو مٹانے کے لیے، تم وہ لکیر نہیں مٹا سکے۔ جملہ میں آدھا پیا میرے قد سے بڑا، زمانے والو 1400 سال میں جہان بھر کے خزانے خرچ کر کے تم جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے تو پھر اس کی پوری غدیر کیسے مٹاؤ گے؟ نسیم صاحب قبلہ فرما گئے تھے، میرے پاس 1960 کی اخبار کا آج بھی ایک خامہ موجود ہے جس کی سرخی ہی یہی ہے کہ انہوں نے نا سعودی حکمرانوں نے، وہاں کی انتظامیہ نے، انہوں نے جرمنی سے بڑی بڑے انجینئرز بلوائے۔ ایک جو سب سے بڑا انجینئر تھا اسے کعبے کی دراڑ کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا اور یہ لفظ بولے گئے کہ جتنے پیسے لینے ہیں لے، جتنا خزانہ چاہیے لے، دراڑ مٹا دے، لکیر مٹا دے۔ وہ واپس گیا، وہ جس کرو کے ساتھ آیا تھا اس نے اس کے ساتھ پلان کیا۔ وہ جتنی بھی انکل جی دھاتے لائے تھے نا، میں کھپ پاویں دا نا مجلس نہیں ہے انکل جی، روح عبادت کرے بندہ بیٹھو ہوئے نا فرش آزاد وچ، خدا دی قسم انسان اندر سے سرور حاصل کرے، یہ ہے مجلس حسین۔ ہم نے کانٹینٹ چینج کر دیا ہے، ہم نے فارمیٹ مکمل طور پہ، ہم مکمل راستہ بھول چکے ہیں اپنی۔ یہ خدا کی قسم، یہ تو خطیب ممبر سلونی کی بارگاہ، یہ تو صاحب نہج البلاغہ کا ممبر ہے۔ یہاں سے دنیا کو بولنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے، یہاں سے ہم بدتمیزیاں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اس نے کہا تھا خیرات یہاں سے ایسے ملتی ہے، اسرار معرفت کی گرہ کھولنے لگے، ایک بندہ عجم عربی بولنے لگے۔ بابا جی مصرع ہوا نا، آگے چلیے، لکیر مٹا دے۔ اب وہ پیچھے گیا، اس نے جا کر اپنے تمام گروپ کے ساتھ پلان کیا، وہ جتنی بھی دھاتیں لائے تھا اس نے انہیں جوڑا، تمام دھاتوں کو جوڑ کر ایک تیار کیا۔ بابا جی ایک تیار کر کے میرے محترم اس نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اسے کہیں استعمال کیا، وہ ان کا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ قمر بھائی بسم اللہ، جناب جلیس کاظمی صاحب میرے مولا کے بڑے محترم مداح تشریف لے آئے۔ ہوں میں مکہ پہ اپنی گھر، وہ کامیاب ہو گیا، اندر سے پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گئے، اندر سے موٹیویشن ملی کہ یہ تو ہم کام کر لیں گے۔ اب ان کا گھمنڈ یا ان کا کانفیڈنس لیول یہ تھا کہ وہ گیا
وہ انجینئر، اور اس نے جا کر دراڑ کے اوپر وہ تمام دھاتوں کا جو ایک مکسچر تیار کیا تھا وہ مل دیا، وہ ملا، اس کو مشینری سے پلسٹر کروایا گیا۔ آخری صف تک کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، دکھی جاؤں گا اگر کوئی ایک بندہ بھی میری نظر میں آ گیا جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہ دیا، خدا کی قسم ارمان لے کے جاؤں گا۔ پلسٹر کروایا، دراڑ مٹ گئی۔ غرور کا عالم یہ تھا، تاریخ کے فکرے ہیں، ایسے کمر کی کعبے کی دیوار کو پیچھے حکمرانوں سے کہتا ہے بس اتنی سی بات تھی جس کے لیے مجھے اتنا سفر کروایا، تمہارا یہ اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا۔ ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے۔ تو ہم پہ ہنس رہا ہے۔ پیر منظر شاہ صاحب بڑے، آپ مجھے مرزا محمد رفیع سودا کے مصرے بیچتے ہیں، آج ایک شعر سنیے لکھنوی انداز میں، اور یہ دنیا دے واحد امتحان لونا لین ظفر شاہ جی جڑا پہلا مصرا بول کے آتے ہیں اگلا دسو۔ مولا بڑے رنگ بھائی تسی پورا شعر ہی گل دیو، ہن میں تو ایک شعر سنانا، مصرا سنو۔ مصرا جلوہ نما ہوئی جو شب آمد امام، چاروں طرف چھلکنے لگے بس خوشی کے جام، حکم خدا سے بنت اسد نے کیا خرام، مصرع ہے عاشق کے انتظار کی گھڑیاں ہوئیں تمام، عاشق کے انتظار کی گھڑیاں ہوئیں تمام، پھر کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا، دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا۔ خوشی سے جھوم اٹھا، کعبہ خوش، انکل جی لطف آ رہا ہے گفتگو کا، کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا، دل چیر کر علی کے لیے، دل چیر کر علی کے لیے در بنا۔ اتنے میرے خیال ہے آواز لیٹ پہنچتی ہے اعلان، اے او والی ہون ہوندی پئی ہے میرے خیال ہے، دل چیر کر علی کے لیے درب۔ یاد رکھیے گا سامعین گرامی، یہ 2023 ہے، مجلس میں بیٹھنے کے لیے کم از کم تھوڑی سی لٹریچر پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ بندوں کے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا۔ علماء قم کہتے ہیں کعبے کی دیوار ہٹ گئی، علماء لکھنؤ کہتے ہیں کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ فقیر کچھ اور گزارش کرنی چاہتا، اس نے کہا تھا خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے، فقیر آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو لفظ آداب ہے نا، اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے۔ آپ سلام کریں گے دنیا آپ کو مسلمان کہے گی، آپ رام رام نمستے ہیلو ہائے مسٹر کچھ بھی بولیں گے آپ کسی جگہ سے منسوب ہو جائیں گے۔ لفظ آداب جو ہے یہ عام ہے، یہ کسی جگہ سے آپ کو منسوب نہیں کرے گا، یہ ادیبوں کی اصطلاح ہے، لکھنؤ سے ایجاد کیا گیا تھا۔ یہ دیکھیے گا بندے، وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی۔ جولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں کم از کم مسکراہٹ بھرو، میں اسی پہ راضی ہوں، نہ ان کی نفی نہ ان کی نفی۔ بابا جی درباروں سے منسلک ہیں، فقیروں کی آپ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، وہ سارا سلسلہ ہی وہی چل رہا ہے، نظامی وہی چل رہا ہے، ایک وہ تاریخی شبیداری اور دنیا دیکھتی ہے وہاں کیا رنگ ہوتا ہے سرکار۔ یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، جملہ تھوڑی طرفوں میں خالی نہ بنجا، باقی دی خیر ہے، نہ ان کی نفی نہ ان کی نفی، انہیں بھی ساتھ ملاتا ہوں، انہیں بھی۔ دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی، رکھ میرے سر پہ قرآن، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔ جیسے حیدر کے معنی آتا، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے ہٹ گئی۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اللہ میں حسینی بننے کی توفیق۔ اتنا غم حسین نے حساس کر دیا، میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا۔ چلیں اب سنیے، کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا۔ دلیل شاہ جی ذاکر ہیں،
لمحے لمحے کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جملوں کی باریکی دیکھیے گا۔ مصرع ہے کہ کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا، آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا۔ مجھے دیکھیے مصرع سنیے، آب رواں کا، مصرع میں پڑھ رہا ہوں، آب رواں کا، آب رواں کا، نوکری ہو گئی ہے سامعین میری، میں تبرکن پڑھ رہا ہوں۔ کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا، آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا۔ اب یہ جو مصرع ہے نا، مولا یہ روحانیت سلامت رکھیں، اس مصرع کا تعلق سامعین لمحے کے لیے دیکھنے سے ہے۔ آپ مجھے دیکھیے گا خدا را، دریا پہ مطمئن، یہ آوازیں سلامت رہیں، کوئی مجھے دیکھیے گا، پیاسا کھڑا رہا۔ سرکار مصرع ہے چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا، چلو میں نہر لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا۔ کوئی لفظ سمجھے، چلو میں نہر لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا، اتنا غم حسین نے حساس کر دیا، اتنا غم حسین نے حساس کر دیا، میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا، مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے جب سے علی کا شیر، دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا۔ میرے سامنے سامعین، میں باخدا خوشامد نہیں کر رہا، باخدا خوشامد نہیں کر رہا، آپ ایسے کچھ چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کا بہت زیادہ تعلق معرفت کے ساتھ ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، بجز فرش عزا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا، فرش عزا کے علاوہ یہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ لوگ جو مجلس میں آ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے بھی کچھ حرکت ہوتی ہے۔ وہ جملہ سنیے، بجز فرش عزا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا، کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا۔ میری مخدومہ سلام کرتی ہیں مجلس میں آنے والوں کو، میری مخدومہ استقبال کرتی ہیں سامنے، کہیں قطرے کو لینے کے لیے۔ اب یہ وہ فکرہ ہے جس کے لیے میں نے معرفت والی بات کا سہارا لیا۔ دریا نہیں جاتا، ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اوڑھ لیتے ہیں، ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اوڑھ لیتے ہیں، کوئی وقت مصیبت ہو یہاں پردہ نہیں جاتا۔ میرے قد سے بہت بڑی بات ہے، پلیز کہہ دوں، ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اوڑھ لیتے ہیں، کوئی وقت مصیبت ہو یہاں پردہ، کامل بھائی میں مصرع پڑھ رہا ہوں، پردہ نہیں جاتا، پردہ نہیں جاتا، پردہ کوئی وقت مصیبت ہو یہاں پردہ پردہ نہیں جاتا، یہی بس سوچ کر شہ نے چراغوں کو بجھایا تھا، یہ ہیرے ہیں اجالوں میں انہیں پرکھا نہیں جاتا۔
یہ ہیرے ہیں، اجالوں میں انہیں پرکھا نہیں۔ علی کی بیٹی، شام کا بازار، چاروں طرف تماشائیوں کا مجمع، سامعین گرامی مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ پڑھے کہ علی کی بیٹی کا برقع کتنا قیمتی تھا۔ بہت کم پڑھوں گا مصائب، 1 منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں۔ میں نے توقع ہی نہیں کی تھی کہ ابتدا میں یہ معیار سماعت ہوگا۔ میں ناقص زبان سے کیا بتاؤں، باخدا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ میری بہن کی چادر کتنی قیمتی ہے۔ میں اس چادر کا کیا بتاؤں جس کا نگران ہی عباس علمدار تھا۔ پردے میں میری مائیں بہنیں تشریف فرماؤں گی، میری آواز بھی یقیناً جا رہی ہوگی، اور میری ماما بہنا، مولا پردے سلامت رکھیں۔ محسوس نہ کیجئے گا، اسپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو سیدہ کی کنیز کہلوانا چھوڑ دے وہ بیٹی جس کے نزدیک پردے کی ویلیو نہیں ہے۔ پردہ تھوڑا پیارا یہ لیدیاں دیاں، بے پردہ عورتوں کو جو دیکھا تو یوں لگا شاید یہ بیبیوں کی رضا کے خلاف ہیں۔ ضروری ہے پردہ۔ میں بار بار کہتا ہوں، اگر موازنہ کرنا ہے تو بزرگوں کے مقابلے میں بھی بزرگ بٹھاؤ، سادات کے برابر میں سادات بیٹھے، بچے کے برابر میں بچہ بیٹھے، برابر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصول ہی یہی ہے۔ نہیں علی عباس عسکری کو پتا کہ یہ چادر کتنی قیمتی تھی، جو مجھے سمجھ آیا ہے۔ جلیس کاظمی صاحب معافی مانگ کے سید ہیں آپ، جو قیدیوں کا قافلہ جا رہا تھا نا کربلا سے شام کو، اس قافلے کے سر پہ 2 مرکزی نیزے تھے، ایک پہ حسین کا سر تھا، دوسرے پہ علی کی بیٹی کی چادر تھی۔ علی کی بیٹی کا برقع تھا۔ ایک شام میں ہی حالات بدل گئے، ایک شام، یہ جو ایک شام غریبہ آئی، اس میں حالات مکمل، ورنہ آپ کیا جانے کہ علی کی بیٹی کا کیا حساب، کیا نظام کیا تھا۔ 28 رجب کو جس دن میری مخدومہ نکلی ہے، اس دن کے حالات آپ جانتے ہیں۔ مکمل طور پر محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گئے، اور محلے کا کنٹرول جناب عباس علمدار کے ہاتھ میں تھا۔ تمام محلے کی، باخدا تاریخ کہتی ہے بابا جی، محلے کی ہر گلی میں شاہ صاحب عباس علمدار علیہ السلام نے سیاہ رنگ کی کناتوں سے پردہ کروا دیا۔ امام حسین علیہ السلام حویلی کے باہر آ کے مسند نشین ہو گئے۔ فرمایا عباس فہرست پڑھتے جانا، بیویاں آتی جائیں گی، ناکوں پہ سوار کرواتے جانا۔ عباس علمدار نے پہلا نام بلند کیا، جناب قاسم کی والدہ گرامی تشریف لائے۔ جناب قاسم نے ماں کا ہاتھ تھام کے ناکہ پہ سوار کیا۔ جناب عباس علمدار نے دوسرا نام لیا۔ جناب علی اکبر بادشاہ کی والدہ گرامی تشریف لائے۔ جناب ہم شکل پیغمبر نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھام کے ماں کو محمل پہ سوار کرایا۔ سادات سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو ہائے بھی نہیں کر سکتا۔ عباس جیسے جری کی آواز میں لرزہ آیا۔ مدینے کی زمین میں زلزلہ ہے، کانپتے ہوئے ایک ہاتھ میں فہرست اور دوسرا ہاتھ کمر پہ ہے، رو کے فرماتے ہیں اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر۔ ماں کی چادر میں لپٹی ہوئی علی کی بیٹی نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا۔ شاہ جی راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، نواب کربلا نے مسند چھوڑ دی۔ میری مخدومہ خیرامہ چلتی چلتی اچانک رک گئیں۔ ابھی رکنے کی دیر تھی کہ نواب کربلا دوڑے۔ یہ تاریخ کے فکرے ہیں باخدا، کوئی مبالغہ آ رہی نہیں۔ میرے مولا دوڑے اور دوڑ کے بہن کے پاس آ کے فرماتے ہیں بہن خیریت، حکم دو تو حسین سوار کروائے۔ بھیا محسوس نہیں کرنا، آج آپ نہیں۔ بہن حکم دو تو اکبر سوار کرائے۔ بھیا آج اکبر بھی نہیں۔ عباس سوار کرائے یا عباس بھی نہیں۔ زینب بہن پھر کون سوار کروائے؟ وہ بندہ کون ہے یار جو ہائے نہیں کر سکتا؟ علی کی بیٹی نے رو کے کہا حسین میں نے زندگی میں مانگا کچھ نہیں،
میری پہلی اور آخری منت ہے 28 رجب کو بھی مجھے ناکہ پہ وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو سوار کرایا۔ جناب سجاد علیہ السلام آگے تشریف لائے، پھپھی کا ہاتھ تھاما، جناب عباس علمدار نے ناکہ کی مہار تھامی، جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ میں نظام بتا رہا ہوں سامعین گرامی، میں آپ کو نظام بتا رہا ہوں میری مخدومہ کس طریقے سے چاہ رہی ہیں۔ جناب علی اکبر نے پردہ ہٹایا، میری مخدومہ سوار ہو گئیں، میری مخدومہ ناکہ پہ سوار ہوئیں۔ حسین علیہ السلام گھوڑا لے کے دائیں آ گئے، عباس علمدار بائیں آ گئے، جناب علی اکبر آگے آ گئے، جناب سجاد پیچھے آ گئے۔ یہاں ناکہ کھڑی ہوئی، ناکہ نے چلنا شروع کیا۔ لمحے کے لیے سادات ذرا سر اٹھائیے، مجھے دیکھیے، میں کہتا ہوں زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، میں کہتا ہوں آسمان گر کیوں نہیں جاتا۔ جلیس کاظمی صاحب مصاحب خان ذاکر نے مجھے بتائیں اس سے اوپر کیا قیامت آمیز میں جملہ پڑھوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ یہی تاریخ کے فکرے ہیں، 3 قدم سیدہ کی ناکہ کی مہار ناکہ نہیں چلی تھی کہ حسین نے دیکھا عباس علمدار کا امامہ کھل کے گلے میں ہے، ہاتھوں میں دستار ہے جسے ہوا میں اچھال رہے ہیں، اور آسمان کی جانب عباس رو کے فرما رہے ہیں الحجاب الحجاب الحجاب، پرندوں آج اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ، علی کی بیٹی دن کی روشنی میں پہلی بار اپنے گھر سے باہر آئی ہے۔ میری مخدومہ کی ناکہ نے چلنا شروع کیا، دائیں حسین، بائیں عباس، آگے اکبر۔ میرے بھائی نہ کھندی خیر ابھی میرے مولا ان آوازوں پہ انکل جی اپنا رحم فرمائے۔ پیچھے سید سجاد، علی کی بیٹی کعبہ بن گئی، ہاشمیوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ میری مخدومہ نے کربلا کا سفر شروع کیا۔ بتانا یہ چاروں قبلہ، یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی 11 محرم۔ بندے ہوئے ہاتھوں سے بن پلانے اونٹ کی پشت پہ علی کی بیٹی کو سوار کرایا گیا۔ بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے اونٹ کے گرد آ کے ناچنا شروع کیا۔ علی کی بیٹی نے رو کے کہا غازی یہ مجمع ہٹا، عباس میرے سر پہ چادر نہیں۔ علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ جناب جلیس ہے